کہ مشرکین مکہ 1.5 درجہ میں مشرک تھے اور 2.5 درجے میں موحد تھے۔ اس سلسلہ میں میں نے توحید کے 4 درجے عرض کیے تھے۔ سارے پچھلے سبق کا خلاصہ چند جملوں میں سنا کر آج کا سبق کا حصہ شروع کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ توحید کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات یہ ہمیشہ تھی، ہمیشہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ جتنی بھی کائنات ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، نہ وہ پہلے تھی نہ ہمیشہ رہے گی۔ اس توحید کے درجے کے اندر مشرکین مکہ موحد تھے۔ وہ مانتے تھے کہ واقعی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہمیشہ تھیں، ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ فنا اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے قریب ہی نہیں آ سکتی۔ توحید کا دوسرا درجہ یہ تھا کہ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا خالق صرف اللہ ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی خالق نہیں ہے، نہ ذاتی طور پر نہ عطائی طور پر۔ اللہ نے پیدا کرنے والی صفت کسی کو عطا کر دی ہو نہ، اس کو کہتے ہیں عطائی طور پر خالق ہونا۔ مشرکین مکہ اس درجے میں بھی موحد تھے۔ وہ مانتے تھے کہ ہر ایک چیز کا خالق اللہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی خالق نہیں ہے، نہ ذاتی طور پر نہ عطائی طور پر کہ اللہ نے کسی کو خالقیت والی صفت عطا کر دی ہو نہ۔ توحید کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر اختیارات رکھنے والا، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کے بغیر سب کچھ کرنے والا ذاتی طور پر بھی کوئی نہیں، عطائی طور پر بھی کوئی نہیں کہ اللہ نے یہ صفت مخلوق میں سے کسی کو دے دی ہو۔ اس تیسرے درجے کے اندر مشرکین مکہ آدھے موحد تھے اور آدھے مشرک تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کام اللہ نے پیروں فقیروں کے حوالے کر دیے۔ یہ بابا لات، یہ بابا مناد، یہ عزا فقیر نہیں۔ اس درجے کے اندر آدھے موحد اور آدھے مشرک۔ اور توحید کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اس درجے کے اندر وہ مکمل مشرک تھے۔ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ساتھ باب لات، بابا منات، عزا فقیر نہیں، ان کے علاوہ بے شمار معبود بنا رکھے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ زبانی عبادت بھی کرتے تھے، جسمانی عبادت بھی کرتے تھے، مالی عبادت بھی کرتے تھے۔ اگلا جملہ میں نے آپ دوستوں کے سامنے دلائل پیش کیے تھے تیسرے درجے کے متعلق۔ وہ کہتے تھے بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں کا اختیار اللہ نے ان پیروں فقیروں کو دے دیا۔ اللہ نے جواب کے اندر مثالیں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پیش کی ہیں جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ جن کی عبادتیں تم کر رہے ہو مکھی کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے ذرا چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ جن کو تم نے عبادت کا مستحق سمجھا ہوا ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے باریک چھلکے کے بھی وہ مالک نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد میں نے یہ آپ دوستوں کو بات سمجھائی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جو کام یہ پیر فقیر نہ کر سکیں تو اللہ سے سفارش کر کے کام کروا دیتے ہیں۔ اللہ ان کی محبت کی وجہ سے مجبور ہو کر کام کر دیتا ہے۔ تو اللہ کریم نے مثالیں پیش کی ہیں۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال پیش کی تھی۔ اللہ کے پیارے اپنے بیٹے کی سفارش کی لیکن اللہ نے سفارش نہیں مانی، الٹا فرمایا دوبارہ سوال نہ کرنا میرے پیغمبر مشرک بیٹے کے بارے میں۔ اگر آپ نے دوبارہ سفارش کی انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، آپ کا شمار جاہلین میں سے ہو جائے گا۔
خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ کے بغیر سب کچھ کرنے والا بھی کوئی نہیں اور اللہ سے سفارش کر کے کروانے والا بھی کوئی نہیں۔ قیامت کے میدان میں سفارش ہوگی، لیکن ہوگی موحد کے لیے، اور سفارش بھی تب ہوگی جب اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ اگلا جملہ، وہ کہتے تھے کہ جب انہوں نے ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں، خود نہ کر سکے تو اللہ سے کروانے ہیں، تو اب کام ہمارے تب کریں گے، اللہ سے تب کروائیں گے، ان کو پتہ ہو، یہ ہماری بات کو سنیں، ہمارے حالات کو جانیں۔ تو اللہ نے قرآن میں اس کی تردید فرمائی ہے، اللہ کے بغیر سب کچھ جاننے والا بھی کوئی نہیں، اللہ کے بغیر سب کچھ سننے والا بھی کوئی نہیں، اللہ کریم کے بغیر تمہاری حاجات سے واقف بھی کوئی نہیں۔ اس پر میں نے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا۔ یہودی جن کی عبادت کیا کرتے تھے، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر پکارا کرتے تھے، 100 سال تک اللہ نے عزیر علیہ السلام کو موت دی اور 100 سال بعد زندہ کر کے اٹھایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا پتہ نہیں تھا۔ جس کو موت کے بعد اپنا پتہ نہیں ہے، تمہارے کام کیسے کرے گا، تمہاری سفارش کیسے کرے گا، اللہ سے تمہارے کام کیسے کروائے گا۔ اب چوتھا درجہ شروع کر رہا ہوں توحید کا۔ وہ کہتے تھے کہ جب انہوں نے ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں یا اللہ سے کروانے ہیں، یہ ہم پر راضی ہوں گے تو ہمارے کام کریں گے اور کروائیں گے۔ تو ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے، پکار کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے، التحیات والی شکل بناتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، جب کوئی میں اللہ سے کروانے والا بھی نہیں، میرے بغیر کرنے والا بھی کوئی نہیں، میرے بغیر تمہاری پکاریں سننے والا بھی کوئی نہیں، حالات جاننے والا بھی کوئی نہیں، تو میں اللہ کے بغیر عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں۔ عبادت باب لات، باب منات، عزا فقیرنی کی مت کر۔